السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفامی قرآن میتھڈ کے ذریعے میسج آف دی ڈے کے لیے ہم روزانہ ایک آیا مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی، تو ہدایت دے، جی نہ ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جی غور کریں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ شریف ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی، ربوبیت کا بیان کیا، رحم کا بیان کیا، عبادت کا بیان کیا، استعانت کا بیان کیا، مالک یوم الدین کا بیان کیا، اللہ رب العزت کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ غور کر پائی، اگر تو نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جب نکلے تو پھر اگر سیدھے راستے پر نہیں چل رہا، اگر تیرے معاملات سیدھے نہیں ہیں، تو گویا تیری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نماز تو برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور ابھی ہم نے اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر، ہم کلام ہو کر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے عرض کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور نماز کے بعد نکلتے ہم دنیاوی معاملات میں الجھ جاتے ہیں، لین دین کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، ہم سے کسی سے زیادتی شروع ہو جاتی ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی نوبت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں دوسروں پر زیادتی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ نماز میں ہم نے دعا کی ہے سیدھے راستے پر چلنے کی، تو اگر ہم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، ہم الٹے راستے پر چل رہے ہیں، ہم جھوٹ والے راستے پر چل رہے ہیں، زیادتی والے راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم غیبت والے راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم دوسرے گناہوں والے کاموں میں مشغول ہو گئے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے دعا کی ہے شاید وہ ابھی قبول نہیں ہوئی، ہمیں ہدایت نہیں ملی، ہمیں سیدھا راستہ ابھی نصیب نہیں ہوا۔ نماز کے بعد اگر آپ سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، آپ سے مخلوق خدا خوش ہو، آپ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، آپ اخلاقیات سے ملیں، آپ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ آپ پورا کریں، تو پھر کیا ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر آپ نماز بھی پڑھیں اور زیادتیاں بھی کریں، تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، اور وہ غفور و رحیم ہے، نہ پڑھنے کی تو معافی مل جائے گی، لیکن جو الٹے راستے پر چل کر تو مخلوق خدا کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، حقوق العباد، تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن بھی تجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، حقوق العباد کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور اس وقت بدلہ کیا ہے کہ آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی اور ان کے گناہ لینے پڑیں گے، اور اس وقت یہ بہت مشکل کام ہے۔ ابھی سوچ، حقوق العباد کا بھی غور کر، حقوق اللہ پر بھی غور کر۔